اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ توبہ کے شروع میں نہ مصحف میں آیت بسم اللہ درج ہے، نہ میں نے ابھی جو تلاوت کی ہے اس میں آیت بسم اللہ کی تلاوت کی، اگرچہ اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ قوی رائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معلوم ہوتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ہاتھ میں تلوار لے کر نازل ہوئی ہے۔ اس کا نام جو ہے المخزیہ بھی ہے، نہایت رسوا کر دینے والی صورت، اس لیے کہ اس میں مشرکین عرب کے لیے آخری رسوائی کا سامان ہے۔ تو اب جو صورت تلوار لے کر ہاتھ میں نازل ہوئی ہو، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی رحمان اور رحیم جو ہیں گویا کہ وہ غیر مناسب ہیں، غیر متناسب ہیں، پروپورشنیٹ نہیں ہیں، بلکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہیں قہار اور شدید العقاب وہ سامنے آنے چاہیے۔ یہ سورہ 16 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس کا دو بڑے بڑے اس کے حصے کیے جا سکتے ہیں، پہلے 5 رکوع اور پھر 11 رکوع۔ جو بعد کے 11 رکوع ہیں ان کا تعلق سب کے سب کا غزوہ تبوک کے ساتھ ہے، وہ تو پھر ہم جب وہاں پہنچیں گے تو بات کریں گے۔ پہلے 5 رکوعوں کا تعلق جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اس کا جو اتمام ہوا ہے مشرکین عرب پر، جس کے ضمن میں سورہ انعام اور اعراف ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ان پر جو عذاب الہی کا پہلا یوں سمجھیے کہ حملہ ہوا، پہلی قسط جو انہیں موصول ہوئی وہ بدر کے میدان میں سن 2 ہجری میں ہوئی، اور اس عذاب الہی کی آخری شکل وہ ہے کہ جس کا ذکر سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات میں آ رہا ہے۔ یہ جو 5 رکوع ہیں ان کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ 2 حصوں میں نازل ہوئے ہیں۔ اس کے 2 رکوع وہ ہیں کہ جو سن 8 میں نازل ہوئے ہیں اور وہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل، اور 3 رکوع وہ ہیں جو سن 9 میں نازل ہوئے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ وہ حج کا قافلہ جا چکا تھا، پھر یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے میرے نمائندے کی حیثیت سے ان آیات کا اعلان کر دو، وہ پہلی 6 آیات جو ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو اس کا یوں سمجھیے کہ ایسا کیا گیا ہے کہ اگرچہ 3 رکوع وہ جو ہیں ان کو ایک جگہ ہونا چاہیے تھا، اور 2 رکوع جو سن 8 میں نازل ہوئے وہ ایک جگہ ہوتے، لیکن جو اسلوب ہم نے سورہ انفال میں دیکھا کہ جو اہم ترین شے تھی یسألونک عن الانفال، اسے بالکل شروع میں لے آئے۔ اسی طرح ان 3 رکوعوں میں سے جو 6 آیات تھیں جن پر یہ پہلا رکوع مشتمل ہے، اس کو شروع میں لے آئے ہیں۔ پھر 2 رکوع، دوسرا اور تیسرا رکوع، یہ وہ ہیں جو سن 8 میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے۔ پھر 2 رکوع، چوتھا اور 5واں رکوع وہ اسی پہلے رکوع کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یہ زمانہ ترتیب اگر سامنے نہ ہو تو ان صورت کے مضامین کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے، اس لیے میں نے تفصیل سے آپ کو اس کا یہ تجزیہ جو ہے زمانہ نزول کے اعتبار سے جو ان میں فرق ہے ترتیب کے اعتبار سے وہ رکھ دیا ہے۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے، صاف اظہار لا تعلقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے مسلمانوں ان سب لوگوں سے جن سے کہ تم نے مشرکین میں سے معاہدے کر رکھے، سارے معاہدے ختم، اب ان کفار مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ یہ گویا کہ فائنل، اب یوں سمجھیے کہ ان پر عذاب کی جو آخری شکل ہے اس کی تمہید ہے، معاہدے ختم۔ فسیحوا فی الارض، تو گھومو پھرو زمین میں 4 اشہر،
صرف 4 مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس 4 مہینے تک تو تم زمین میں یعنی عرب میں گھوم پھر سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، لیکن جان لو کہ تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا ایک نام اس صورت کا المخزیہ بھی ہے، یعنی رسوا کرنے والی صورت۔ اس کو یوں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ آپ کی ایک بعثت خصوصی الی اہل العرب، آپ انہی میں سے تھے، آپ کی زبان عربی تھی، عربی میں قرآن نازل ہوا، امیین میں سے تھے۔ اور ایک ہے پوری دنیا کی طرف آپ کی بعثت، تو ایک بعثت خاص ہے الی اہل العرب، اور ایک بعثت عام ہے الی کافۃ الناس، تمام انسانوں تک۔ یہ بعثت خصوصی کے اعتبار سے اس کی ساری ذمہ داری حضور نے بنفس نفیس خود ادا کی، آخری درجے میں اتمام حجت کر دیا۔ اب بھی اگر کوئی کفر پر اڑے رہے تو جو ہمیشہ کا اصول تھا کہ پھر ان کے لیے عذاب الہی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، حضرت لوط علیہ السلام کے شہروں پر عذاب آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، آل فرعون پر عذاب آیا، ایسے ہی ان پر عذاب آنا ہے۔ اس عذاب کے لانے کی شکل اب یہ بھی تھی کہ اللہ نے کچھ کو غرق کر دیا، کچھ پر زلزلہ بھیج دیا، کچھ پر جو ہے تیز آندھی چلا دی، لیکن ان پر عذاب کی شکل یہ رکھی گئی ہے کہ انہیں صاف چیلنج کر دے دیا گیا کہ ان 4 مہینوں کے اندر اندر ایمان لے آؤ تو عافیت ہے، جان بخشی ہو جائے گی، اگر نہیں تو تمہارا قتل عام ہوگا۔ یہ عذاب الہی ہوگا اہل ایمان کے ہاتھوں سے، ان کی تلواروں کے ذریعے سے، بجائے ہوا کے ذریعے، بجائے یہ کہ کوئی زلزلے کے ذریعے، اہل ایمان کی تلواروں کی شکل میں تم پر عذاب آئے گا۔ یہ اس عذاب کا معاملہ ہے، لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ مسئلہ صرف مشرکین عرب کے لیے ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی اور شخص و قوم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ باقی تمام قوموں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا جو اسی سورہ مبارکہ میں ہم دیکھ لیں گے، جو یہود اور نصارہ کو کہا گیا۔ ان کے لیے ایک آپشن تھا، ایک یہ کہ ایمان لے آؤ ہمارے بھائی ہو گئے، نہیں تو اسلام کی بالادستی قبول کرو، چھوٹے ہو کر رہو، جزیہ دو، اور اسلامی ریاست کے ساتھ جو ہے ان کی تابع داری اختیار کر لو، اور اگر یہ نہیں تو پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ یہ 3 آپشن تھے، جبکہ ان کے لیے 2 ہی آپشن تھے، یا ایمان لاؤ یا قتل۔ لیکن یہ معاملہ سوائے مشرکین عرب جن میں سے خود حضور تھے قومی اعتبار سے، اور جن پر حضور نے خود دعوت دی ہے اور اتمام حجت کیا ہے، یہ معاملہ خاص ان کا ہے، اور یہ اس کے علاوہ کسی اور نہ فرد اور نہ قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے پوری تاریخ میں، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ تو یہ فرق نوٹ کر لیجیے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس سے، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن۔ بڑا حج سے مراد ہمارے ہاں جو ہے غلط العام مشہور ہو گیا ہے کہ اگر جمعے کو عرفہ آ جائے تو وہ بڑا حج ہے، حج اکبر ہے، یہ غلط بات ہے۔ حج اکبر قرآن کی اصطلاح میں حج کو کہتے ہیں، اور حج اصغر جو ہے وہ عمرہ ہے، عمرہ بھی ایک طرح کا حج ہے لیکن وہ چھوٹا حج ہے، اور یہ جو حج ہے جسے ہم حج کہتے ہیں یہ حج اکبر ہے۔ تو حج اکبر کو یہ اعلان عام، اور اسی وجہ سے یہ اصل میں سن 9 میں یہ سمجھ لیجئے کہ سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا، رمضان میں ہوا، اس کے 3 مہینے بعد حج آ گیا، لیکن نہ حضور نے حج کیا اور نہ ہی انتظام کو آپ نے چھیڑا، بلکہ وہی مشرکین جو تھے انہی کو وہ انتظام بھی دیے رکھا حج کا۔ اگلا سال 9 آیا، 9 ہجری، تو حضور حج کے لیے نہیں گئے، لیکن مسلمانوں کا قافلہ بھیج دیا اور انتظام مسلمانوں کے ہاتھ میں کر دیا، اب مشرکین کے ہاتھ میں انتظام نہیں۔ اور حضرت ابوبکر کی سرکردگی میں حجاج کا قافلہ روانہ ہو چکا تھا جب یہ آیتیں نازل ہوئی ذی قعدہ میں، تو حضور نے پھر ان آیتوں کا اعلان کرنا تھا حج کے مجمع میں، جہاں کونے کونے سے پورے تمام قبائل سے لوگ آئے ہوتے ہیں، تاکہ اعلان عام ہو جائے۔ اور تو وہاں پہ کوئی ذریعہ نہیں تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ اخبارات تھے، نہ کوئی اور ذرائع تھے، تو یہی تھا کہ حج میں تمام اقوام، تمام جتنے بھی قبیلے ہیں عرب کے آئے ہوئے ہوں گے اور ان کے نمائندے اور وفود ہوں گے، تو وہاں یہ اعلان عام ہو جائے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا کہ تم جا کر میرے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے
یہ آیتیں پڑھ کر سنا دو مجمع کے اندر، اسی میں ہے یہ اذان من اللہ و رسولہ، یہ اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الی الناس، تمام لوگوں کی جانب، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین و رسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بالکل بری ہے، مشرکوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی حلیفی کا تعلق، کوئی معاہدے کا تعلق، کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ فَإِن تُبْتُمْ، تو اگر تم توبہ کر لو، باز آ جاؤ، اسلام لے آؤ، مطلب یہ ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، تھکا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے کافروں کو ایک دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اس میں ایک استثناء کیا گیا ہے، سوائے ان کے کہ جن سے مشرکوں میں سے تم نے معاہدہ کیا تھا، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کا گٹھ جوڑ کیا، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان کے عہد کو، ان کی مدت پورا کر دو، إِلَى مُدَّتِهِمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، یقیناً اللہ تعالی جو متقی ہے انہیں پسند کرتا ہے۔ یعنی فرض کیجئے کسی قبیلے کے ساتھ آپ کا معاہدہ 1 سال کے لیے تھا، 1 سال میں سے ابھی صرف 4 مہینے گزرے ہیں، اور اس قبیلے نے کوئی بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، کہیں آپ کے خلاف جو ہے کسی دشمن کا، کسی کافر فوج کا ساتھ نہیں دیا، کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کیا، تو پھر اب یہ 4 مہینے والی بات نہیں ہوگی، ان کو 8 مہینے مزید ملیں گے تاکہ ان کی مدت پوری ہو جائے۔ یعنی 2 قسم کے معاہدے تھے، ایک وہ کہ جن میں کوئی میعاد معین نہیں، ان کے لیے تو 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی، 4 مہینے کی مہلت ہے تمہارے سوچنے کے لیے، فیصلہ کر لو، ایمان لاتے ہو، اگر نہیں تو پھر قتل عام شروع ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں کی جو معاہدے کے ساتھ جو مدت معین تھی اور انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، ان کے لیے یہ استثناء رکھا گیا کہ ان کے معاہدے کی جو مدت ہے وہ پوری کر دی جائے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب یہ پناہ کے مہینے ختم ہو جائیں گے، یعنی یہ مہینے بھی محترم ہو گئے ان کے لیے کہ ان کی جان نہیں لی جائے گی، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا ان 4 مہینوں میں، جب ختم ہو جائیں، گزر جائیں یہ 4 مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہ قرآن مجید کی سخت ترین آیت ہے، تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرو، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے گھات میں بیٹھو ہر جگہ پر ان کی طاق لگا کر، فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں یعنی ایمان لے آئیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے۔ یہ 4 مہینے کے اندر اندر یا جو بھی میعاد معین تھی اس کے اندر اندر تمہارے پاس آپشن ہے، یا ایمان لے آؤ اور ورنہ پھر قتل کیے جاؤ گے۔ تیسرا آپشن خود بخود نکل آیا، وہ کیا؟ تم ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، چنانچہ ایسا ہوا ہے، قتل عام کی نوبت نہیں آئی، عظیم اکثریت جو تھی اہل عرب کی ان سب نے ایمان قبول کر لیا، ویسے بھی پہلے دل سے تو قائل ہو ہی چکے تھے، پھر کافی عرصے سے دیکھ چکے تھے کہ حضور جو ہے مکے کو بھی فتح کر چکے ہیں اور پورے عرب پر اب آپ کی حکومت ایک طرح سے قائم ہو گئی ہے، اب کون ہے کہ جو آپ کے سامنے کھڑا رہ سکے؟ اس اعتبار سے زمین تو ہموار ہو ہی چکی تھی۔ اب تو جیسے کہ آج کل لفظ استعمال ہو رہا ہے ٹیلی ویژن میں، موپنگ اپ آپریشن، یہ بیچارے طالبان کے خلاف جو ہیں کہیں کہیں ان کے پاکٹس ابھی ہیں تو موپنگ اپ ہو رہی ہے ان کی کہ ان پاکٹس جو ریزسٹنس کے ان کو ختم کیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ موپنگ اپ آپریشن تھا کہ اگر کہیں پر بھی کوئی ریزسٹنس ابھی ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے، اس کے لیے مدت معین کر دی گئی، اس میں ایمان لے آؤ یا یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، لیکن ملک چھوڑ کر جانے کا ذکر نہیں ہے، یہ امپلائڈ ہے، چنانچہ کچھ لوگ واقعتاً ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اور یہ کہا جاتا ہے، یہ جو ہمارے ملک میں ایک حصہ ہے کافرستان، یہ جو چترال کے پاس ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہی ہیں جو حضور کے زمانے میں جو ہم مشرک تھے اور ہم نے جو ہے ایمان لانا بھی قبول نہیں کیا اور وہاں رہتے تو قتل کر دیے جاتے، تو ہم نے ملک چھوڑا
اور جیسے جیسے مسلمانوں کی فتوحات آگے بڑھتی گئی، ہم آگے آگے آتے آتے یہاں ان پہاڑوں میں آ کر بیٹھ گئے، اور وہ کافرستان ابھی تک اسی اپنے کفر پر قائم ہے۔ البتہ ان کا ایک حصہ افغانستان میں آ گیا تھا، وہاں پھر جو دوست محمد خان ہوتے تھے، امیر دوست محمد خان، انہوں نے الٹیمیٹم دیا ان کو یہی، یا ایمان لے آؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، تو وہ ایمان لے آئے، لہذا وہ نورستان کہلاتا ہے۔ یہ پاکستان کی سرحد کے ادھر نورستان ہے افغانستان کا حصہ، ادھر یہ کافرستان ہے پاکستان کے اندر، لیکن یہ ایک ہی قوم ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اسی چیز کی وجہ سے عرب کی سرزمین چھوڑ کر بھاگے تھے۔ اسی طرح ابو جہل کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ملک چھوڑ کر جا رہے تھے، اور وہ جا رہے تھے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے۔ درمیان میں چونکہ سمندر تھا، کشتی پر تھے، جب طوفان آیا تو اس میں سب لوگوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، کسی نے لات عزا منات کو نہیں پکارا۔ تو انہوں نے سوچا جب ہماری فطرت میں یہی بات ہے کہ ایک اللہ ہی کو ہم پکارتے ہیں جب مشکل میں آتے ہیں، تو یہی بات تو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان کی بات ماننے کے اندر ہمیں کیوں جھجک ہے؟ وہیں سے واپس آ گئے اور پھر ایمان لے آئے، اور پھر مرتدین کے خلاف جنگ کی بہت انہوں نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور پھر انہوں نے جام شہادت نوش کیا مسلمان کی حیثیت سے۔ بیٹے ابو جہل کے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت اچھے نیک اور صادق القول صاحب ایمان ثابت ہوئے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر اے نبی مشرکوں میں سے کوئی ایک آپ سے پناہ طلب کرے تو اجر ہو، تو آپ پناہ دے دیجئے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اسے اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دیجئے۔ یعنی یہ کہ جب یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا جب 4 مہینے کے اندر اندر یا ایمان لاؤ اور یا قتل کر دیے جاؤ گے، یا یہ کہ یہاں سے اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ، تو پھر ہو سکتا ہے، اور یہ ہوا ہوگا یقیناً، کہ کچھ لوگوں نے کہا ہو جنہیں ابھی تک بات پوری سمجھ نہ آئی ہو کہ ہمیں سمجھائیے تو صحیح، وہ دین ہے کیا، وہ کس بات کو ماننے کا آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کا آپ سے چاہے کہ میں آ کر سمجھنا چاہتا ہوں تو اسے امان دیجیے، اس کی حفاظت کا انتظام کیجیے، گارنٹی کیجیے اس کی سیفٹی کو، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئے، اللہ کا کلام سن لے۔ اور یہ جگہ ہے واحد قرآن کی جہاں قرآن مجید کو کلام اللہ کہا گیا، اللہ کا کلام ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ لیکن پھر اس کے بعد وہیں پر آپ نہیں کہیں گے بتاؤ ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے، نہیں، پھر اسے واپس جو اس کی امن کی جگہ ہے، جو اس کا قبیلہ ہے، جو علاقہ، وہاں پہنچا دیجیے، اس لیے کہ اس جگہ پر اس کو مہمان کی حیثیت سے بلا کر اور اسی وقت فیصلہ کرنے کے لیے اس کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس نے بات سن لی ہے، اب وہ جائے اپنے گھر اور جا کر فیصلہ کر لے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ رعایت اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ سہولت اور رعایت ہے۔ یہ 6 آیتیں ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے، اور پھر سن 9 ہجری کے حج اکبر کے موقع پر یا عرفہ میں اور یا پھر عید کے روز 10 ذی الحجہ کو، اور وہ منی میں انہوں نے اس کا اعلان عام کیا ہے۔ اس کے بعد کے 2 رکوع میں نے آپ کو بتایا یہ وہ ہیں کہ جو کچھ عرصے قبل سن 8 ہجری میں نازل ہوئے ہیں، فتح مکہ سے قبل، اور اس میں فتح مکہ کے لیے جو کیفیت ہے اور مسلمانوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں سے کافی لوگ ایسے تھے کہ جو ہچکچا رہے تھے کہ مکے پر حملہ کرنا، ایک تو سرزمین حرم ہے، یہ رکاوٹ ہے، دوسرے یہ کہ بہت طاقتور قوم ہے، قبیلہ جو ہے قریش کا بہت مشہور تھا، پورے عرب کے اندر اس کی روب اور دھاک تھی، تو مختلف اسباب سے کچھ مسلمان اس میں ہچکچا رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ان 2 رکوعوں میں ان کو پوری طرح آمادہ کیا گیا ہے کہ نہیں، اب یہ آخری مرحلہ ہے، جب تک کہ مکے پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، اس کا مطلب ہے جزیرہ نما عرب پر غالب نہیں ہوا، اس لیے کہ ام القریٰ وہ ہے، وہ بستی ہے کہ جو مرکزی بستی ہے، چاہے کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی جزیرہ نما عرب میں، لیکن ایک طرح کی حکومت تھی، اور اس میں سیادت اور قیادت جو ہے وہ ان کو حاصل تھی قریش کو۔ تو اس ام القریٰ، اور جیسا کہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ ائمۃ الکفر، کفر کے یہ امام ہیں، جب تک کہ کفر کے ان اماموں کو شکست نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ عرب میں اللہ کا دین غالب نہیں ہوا، لہذا یہ کڑوا گھونٹ کرنا پڑے گا، اس کے لیے گفتگو ہو رہی ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ اور اس کے اور رسول کے نزدیک، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس، یعنی صلح حدیبیہ، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم،
تو جب تک وہ کھڑے رہے سیدھے رہے اس معاہدے پر، اے مسلمانوں تم بھی کھڑے رہو سیدھے رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ اس کو جو توڑا ہے وہ در حقیقت قریش اور اس کے حلیف قبیلے نے توڑا ہے، مسلمانوں نے نہیں توڑا۔ کیف وہی یظہروا علیکم، ذرا سوچو تو صحیح کیسے، اور اگر وہ تم پر غالب آ جائیں یعنی کفار، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو تمہارے بارے میں نہ وہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے نہ کسی عہد کا لحاظ کریں گے۔ یرضونکم بافواہہم، وہ اپنے منہوں سے تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں چکنی چپڑی باتیں کر کے، وتابى قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے انکار کر رہے ہوتے ہیں، واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر بد عہد ہیں، نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا ہے حقیر سی قیمت پر۔ 12 سال محمد انہیں سناتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیات قرآنیہ، اور انہوں نے ان کو رد کیا اور دنیاوی جو اپنی صدارتیں اور چودراہٹیں تھیں انہیں کو عزیز سمجھا۔ فصدوا عن سبیلہ، تو وہ خود بھی رک گئے اور روکتے بھی رہے اللہ کے راستے سے۔ صدا یا سدو دونوں معنی میں آتا ہے، خود رکنا اور دوسرے کو روکنا۔ واقاموا الصلاۃ لا يقومون عن سبیلہ انہ ساء ما كانوا يعملون، یقیناً بہت برا طرز عمل ہے جو انہوں نے اختیار کیا۔ لا يقومون فی مومن الا ولا ذمہ، یہ لحاظ نہیں کرتے کسی مومن کے معاملے میں، نہ کسی قرابت کا اور نہ عہد کا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی ہے وہ لوگ کہ جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور یہاں توبہ کے معنی ایمان لے آئیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے دین میں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم تو اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی ان دونوں مقامات پر نوٹ کر لیجئے کہ ان کی جان بخشی کے لیے جو ہے ایمان، نماز اور زکوٰۃ، 3 کم سے کم شرطیں ہیں، اس سے کم پر معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اسی سے اصل میں استدلال کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے عہد خلافت میں کچھ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اپنے طور پر زکوٰۃ خرچ کریں گے، جو چاہیں گے کریں گے، حکومت کو نہیں دیں گے۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوا ان کے خلاف جنگ کی جائے یا نہ کی جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ کوئی کسی نئے نبی کو انہوں نے نہیں مانا، کسی شرک کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا، کفر وہ نہیں کر رہے، اور صرف زکوٰۃ نہیں دے رہے نا، تو اس سے آپ ان سے جنگ نہ کریں۔ ویسے بھی ایک محاذ پہلے کھلا ہوا ہے، جھوٹے نبیوں کے ساتھ جنگیں ہو رہی ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ۔ ایک یہ کہ سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ شروع ہو چکا ہے، اور آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیش جو حضور نے تیار کیا تھا مرض وفات میں، اسے بھی روکا نہیں ہے، تو یہ تیسرا محاذ نہ کھولے۔ تو حضرت ابوبکر نے اس آیت سے دلیل دی تھی کہ قرآن مجید نے کم سے کم 3 شرطیں مقرر کی ہیں، ایک ایمان، دوسرے نماز، تیسرے زکوٰۃ، میں اس سے کم تر پر معاملہ نہیں کر سکتا۔ تو پہلے بھی آیا تھا یہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یہ آیت نمبر 5، اور یہاں پھر آیا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو تمہارے بھائی ہو جائیں گے دین میں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں، خلاف ورزی کریں عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں تم پر حملہ آور ہو، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ان کفر کے اماموں سے جنگ کرو۔ یہ کفر کے امام کون ہیں؟ اہل مکہ، قریش، پورے عرب کے اندر ان کی دھاک تھی، ان کی سیادت تھی، چودراہٹ تھی۔ انہم لا ایمان لہم، ان کی کسی قسم کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے، انہوں نے صلح حدیبیہ کی اور توڑ دی۔ لعلہم ینتہون، جب تم آگے بڑھو گے اور ان پر حملہ کرو گے تبھی یہ باز آئیں گے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، اے مسلمانوں کیا تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا ہے؟ وہموا باخراج الرسول، اور کیا یہی وہ نہیں ہے جنہوں نے ارادہ کیا تھا رسول کو اپنی بستی سے نکالنے کا؟ یہ آج سے 10 برس پہلے آخر نکالا تھا کہ نہیں نکالا تھا حضور کو اور اہل ایمان کو مکے سے؟ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پہلے انہوں نے آغاز کیا تھا تم پر تشدد کا، تمہیں مارتے تھے، پیٹتے تھے، گھسیٹتے تھے، تمہیں انگاروں پر لٹاتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے؟ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، تو دیکھو اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ اس سے ڈرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔
قاتلوہم، جنگ کرو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا عذاب کی شکل، کہ عذاب ہوا کے ذریعے سے آئے، پتھراؤ کے ذریعے سے آئے، زلزلے کے ذریعے سے آئے، غرق کرنے کے ذریعے سے آئے، یا مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے آئے. قاتلوہم، ان سے جنگ کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، ویخزہم، اور انہیں رسوا کر دے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، ویشفی صدور قوم مومنین، اور اہل ایمان دلوں کو ٹھنڈا کرے گا. اس لیے کہ بعض لوگ مکے میں ایسے موجود تھے جو مستضعفین میں سے تھے، غریب تھے، جن کے پاس ہجرت کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا، سفر خرچ نہیں تھا، یا راستہ نہیں جانتے تھے. اب وہ وہاں پر جو ہے ابھی بھی تلملا رہے تھے، انہیں ستایا جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں کو بھی ٹھنڈک عطا کرے گا کہ یہ جو ہمارے ستانے والے تھے ان کا جو غرور کا سر نیچا ہو گیا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کی جو جلن ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ توجہ فرمائے گا، عنایت فرمائے گا جس پر چاہے گا، یا جسے چاہے گا اسلام لانے کی توفیق دے دے گا. واللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا. اب حسبتم ان تترکوا، یہ وہ آیت آگے جو میں نے کہا تھا کہ 16 نمبر کی آیت ہے سورہ توبہ کی، آیت نمبر 214 سورہ بقرہ کی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. پھر آیت نمبر 142 سورہ آل عمران کی، وہ اسی مضمون کی، اور آیت نمبر 16 جو ہے یہ بھی اسی مضمون کی ہے. ام حسبتم ان تترکوا، کیا تمہارا خیال تھا کہ چھوٹ جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کون ہے واقعتاً جہاد کرنے والے. ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیا، اور اللہ نے نہیں دیکھا کہ کون ہے وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا دل کا بھیدی نہیں بنایا. واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ایک خیال یہ بھی آتا تھا کہ بہرحال وہ مشرک ہیں، جو بھی کچھ ہیں، بیت اللہ کے خادم ہیں، خدمت کرتے ہیں، وہاں پہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، حج کے لیے جانے والوں کو پانی پلاتے ہیں، سقایت الحاج، اور ان کے لیے اور بھی خدمتیں کرتے ہیں. تو یہ بھی چیزیں ان کی ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے، ان کے خلاف جنگ کرنی مناسب نہیں ہے. تو اس کا بھی اب یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا تو حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو، اللہ کے مساجد کو آباد کریں. شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے اوپر خود گواہی دے رہے ہیں کفر کی، اعلانیہ کافر ہو، اعلانیہ منکر ہو، اور پھر وہ اللہ کے گھر کے متولی بن کر رہے. اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال اکارت ہو گئے، حبط ہو گئے. وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں جہنم ہی میں انہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. انما یعمر مساجد اللہ ہے، اللہ کے مسجدوں کو آباد کرنے کا حق تو ان کا ہے. من آمن باللہ ہے، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ، جن نماز قائم کی، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، ولم یخش الا اللہ، اور وہ نہیں ڈرا کسی سے سوائے اللہ کے. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو انشاءاللہ عن قریب یہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنی منزل مراد کو پہنچ جائیں گے اور ہدایت کی آخری منزل کو پا لیں گے. اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور عمارت مسجد حرام کی آبادی کو اس کے برابر کر دیا ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں. لا یستوون، یہ ہرگز برابر نہیں ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی. اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ بہت بلند ہے اللہ کے نزدیک. واولئک هم الفائزون، اور یقیناً وہی لوگ ہوں گے مراد کو پہنچنے والے. یبشرہم ربہم برحمتہ منہ، ان کو بشارت دیتا ہے ان کا پروردگار
وہ اپنے پاس سے رحمت کی، ورضوان اور اس کی رضا کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم اور ایسے باغات کی کہ جس میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیش رہنے والی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اجر عظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب ایک بڑی سخت آیت آ رہی ہے قرآن مجید کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اہل ایمان اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا ولی اور دوست مت بناؤ اگر انہوں نے ایمان پر کفر کو ترجیح دی ہے، پسند کیا ہے۔ ایمان نے آ کر رشتے کاٹ دیے، باپ بیٹے کا رشتہ ختم، بھائی بھائی کا رشتہ ختم، بیوی شوہر کا رشتہ ختم۔ ہاں دونوں ایمان لے آئیں، نور علی نور، رشتے کے اوپر ایمانی اخوت بھی شامل ہو گئی، نور علی نور، باپ بیٹے کا رشتہ بھی ہے، وہ محبت بھی ہے، اور آپس میں مومن انما المؤمنون اخوۃ، وہ اخوت ایمانی بھی ہے۔ لیکن اگر ایک ایمان لایا اور ایک پیچھے رہ گیا، رشتہ ختم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، اصل میں یہ چیزیں ہمارے لیے کچھ زیادہ ریلیونٹ نہیں ہیں۔ ہم تو نسلی طور پر مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں، ہمارے والدین بھی مسلمان ہیں، ہمارے بھائی بہن بھی مسلمان ہیں، ہمیں تو کوئی ایسا امتحان پیش آیا نہیں نا۔ لیکن وہاں تو امتحان پیش آیا تھا نا، ایک شخص ایمان لے آیا، والدین نہیں لائے، ایک شخص ایمان لے آیا، بھائی نہیں لایا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ بہت بڑا سردار تھا، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ حذیفہ، وہ ایمان لے آئے۔ عتبہ ہی کی بیٹی حذیفہ کی بہن ہند ہے جو ابو سفیان کے گھر میں ہے، اور وہ حضور کی بھی اور وہ انتہائی دشمن ہے، بعد میں خیر وہ بھی فتح مکہ پر ایمان لے آئی ہے، لیکن یہ کہ اسی نے کلیجہ چبایا تھا حضرت حمزہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہاں تو رشتے کٹ گئے تھے۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دی ہے، پسند کیا ہے، ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت کا معاملہ کرے گا، دوستی کا، تو پھر وہ بھی یقیناً ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اب وہ آیت آ رہی جو میں نے کہا تھا بڑی سخت آیت ہے قرآن کی، اس پر اگر ہم اپنے آپ کو تولیں تو بڑا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی سے کہہ دیجئے اگر ہوں تمہارے نزدیک تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے ان کے شوہر اور تمہارے رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس میں تمہیں اقتصاد بازاری کا اندیشہ رہتا ہے، اور وہ تم نے مسکن جو بنائے ہیں، محل اور حویلیاں اور بڑے عالیشان مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، جاؤ وہاں بیٹھو، دور انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سخت ترین آیت ہے۔ ہر شخص اپنے اندر اپنے دل میں ایک ترازو کھڑی کرے، ایک پردے میں ڈالے باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، مال کی محبت، کاروبار کی محبت، اور جائیداد اور اپنے مکان کی محبت، 8 محبتیں۔ دوسرے پردے میں ڈالے 3 محبتیں، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ اب دیکھو کون سا پردہ جو بھاری ہے۔ 8 والا بھاری ہے تو دفع ہو جاؤ، اللہ کا تم سے کوئی سروکار نہیں، اور 3 والا بھاری ہے تو تہنیت ہے، مبارکباد ہے، فروح و ریحان و جنت نعیم۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی بہت سے مقامات اور بہت سے معاملات میں، بہت سے مقامات پر، اور حنین کے دن بھی۔ اب یہ جو 4تھا اور 5واں رکوع ہے یہ پھر وہ سن 9 والی ہے، پہلے رکوع کے ساتھ اس کے مضامین ملیں گے۔ اللہ نے اے مسلمانوں تمہاری مدد کی تھی بہت سے جگہوں پر، بہت سے میدانوں میں، ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر، تعداد پر ناز ہو گیا تھا،
فلم تغن عنکم شیئا، تو وہ تعداد کی زیادتی جو ہے تمہیں کام نہیں آ سکی، وضاقت علیکم الارض، اور زمین تم پر تنگ پڑ گئی، بما رحبت، اپنی پوری فراخی کے باوجود، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم ہٹ گئے، پیٹھ موڑ کر چل دیے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے سکینت نازل فرما دی اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی المومنین، اور اہل ایمان پر، وانزل جنودا لم تروہا، اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتوں کے لشکر، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ یہ غزوہ حنین ہے جو فتح مکہ کے بعد ہوا تھا۔ مسلمان 12,000 کی تعداد میں تھے، تو کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ جب کبھی ہم 313 ہوتے تھے ہمیں شکست نہیں ہوتی تھی، تو آج کیسے ہو جائے گی؟ گویا کہ اپنی تعداد پر بھروسہ ہو گیا بجائے اللہ پر توکل کے، تو اللہ نے فوراً پکڑ لیا۔ یہ تو جیسے کہ جتنا رتبہ اونچا ہوتا ہے پھر اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ذرا سی بھی لغزش ہو تو پھر بڑی سخت جو ہے اس پر سرزنش ہوتی ہے۔ تو ہوا ایسا کہ جو وہاں پر تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بڑے زبردست تیر انداز تھے ان قبیلے کے، اور وہ پہاڑیوں پر چھپے ہوئے تھے، جب لشکر گزرا ہے تو ان کی طرف سے جو بوچھاڑ آئی ہے تو عام بھگدڑ مچ گئی۔ کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ صرف 300-400 آدمی رہ گئے، بعض روایات میں صرف 30 کا نام بھی آتا ہے، لیکن یہ کہ سید سلیمان ندوی صاحب نے تحقیق کر کے بتایا نہیں 300 آدمی رہ گئے تھے 12,000 میں سے، تو یہ بھی بڑی بھگدڑ ہے۔ پھر حضور اترے خود اپنی سواری سے، علم ہاتھ میں لیا، رج پڑھا زندگی میں پہلی مرتبہ، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں موجود ہوں یہاں اور میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، 12,000 میرے ساتھ ہوں تب بھی نبی ہوں، اور کوئی ایک آدمی بھی میرا ساتھ نہ دے تب بھی میں نبی ہوں۔ تو آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ انا ابن عبد المطلب، میں موجود ہوں، عبد المطلب کا بیٹا میں موجود ہوں یہاں پر۔ تو پھر آپ نے آواز دی، الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا اصحاب البدر، الیہ یا اصحاب الشجرہ، اے بدر والو آؤ میری طرف، اے جنہوں نے مجھ سے بیعت رضوان کی تھی آؤ لوٹو میری طرف۔ پھر سب لوگ لوٹ آئے، اور پھر اللہ نے فتح دے دی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اہل ایمان مشرک جو ہیں وہ ناپاک ہیں، نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اب اس سال کے بعد وہ مسجد حرام پہ نہ آنے پائیں، قریب نہ آنے پائیں۔ یہ اعلان بھی اسی وقت کر دیا گیا سن 9 ہجری کے حج میں، جہاں وہ پہلی 6 آیتیں پڑھ کے سنائی گئی، وہیں یہ کہہ دیا گیا اگلے سال اب یہاں پر کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ترتیب دیکھیے، بڑی حکیمانہ ترتیب ہے۔ سن 8 میں حضور نے اجازت دی، مشرکین نے بھی حج کیا، مسلمانوں نے بھی کیا، انتظام مشرکین کے پاس رہا جیسے پہلے ان کے پاس تھا۔ سن 9 میں انتظام مسلمانوں نے سنبھال لیا، لیکن حج مشرکوں نے اور مسلمان دونوں نے کیا، لیکن یہ کہ اگلے حج کے لیے اعلان کر دیا کہ اب اگلے سال وہ حج ہونا تھا، حجۃ الوداع۔ سن 10 کا حج تو آخری حج تھا، حجۃ الوداع تھا، اس میں تو حضور نے آخری انسٹرکشن دینی تھی اپنی، تو وہاں فرما دیا کہ اس میں کوئی جو ہے مشرک نہیں آئے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اب مکے والوں کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو حاجی آتے تھے یہ کمائی کا ذریعہ بھی تو تھے نا، وہ آتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، تو ان کے جانور بکتے تھے، پیسے ملتے تھے، گوشت بھی انہیں کو مل جاتا تھا، وہ گوشت سارا لے کے تھوڑے جاتے تھے، اور بھی بہت سے فائدے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہے، مفلسی کا، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، تو اللہ چاہے گا تو تمہیں عنقریب اپنے فضل سے غنی کر دے گا، فکر نہ کرو۔ یہ اس میں جو کمی آئے گی تمہاری آمدنی میں کہ مشرک حج کے لیے نہیں آئیں گے، حاجیوں کی تعداد کم ہو جائے گی تو پھر ہماری آمدنی کم ہو جائے گی، نہیں، ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کسی اور شکل میں کر دے گا۔ ان اللہ علیم الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اب یہ حکم آ رہا ہے وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو حکم تھا وہ صرف مشرکین عرب کے لیے، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، لیکن یہاں پر جو آباد تھے یہودی نصرانی ان کے لیے یہ بات نہیں، ان کے لیے یہ آیت آئی ہے۔ اہل ایمان قتال کرو، جنگ کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ یوم آخر پر، نہ حرام ٹھہراتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے حرام ٹھہرائی اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق،
اور وہ دین حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں، من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یہودی نصرانی جو بھی ہیں، وہ اگر ایمان لانے کو تیار نہیں، شریعت اسلامی کو قبول کرنے کو تیار نہیں، جو اللہ نے رسول نے حلال قرار دیا ہے اور جو حرام قرار دیا اس کی پابندی کرنے کو تیار نہیں، تو ان سے جنگ کرو۔ کہاں تک؟ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے بن جائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی نظام باطل کا نہیں ہوگا۔ وہ میں نے آپ سے جب ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے تو میں نے اس آیت کے ضمن میں عرض کیا تھا، لا اکراہ فی الدین، اس آیت کو زیادہ کھینچ لیتے ہیں لوگ۔ انفرادی اعتبار سے کبھی کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے۔ ہندو رہنا چاہتے ہو رہو، سکھ رہنا چاہتے ہو رہو، عیسائی رہنا چاہتے ہو رہو، جو چاہو رہو، لیکن نظام اللہ کا ہوگا، حکومت اللہ کی ہوگی، قانون اللہ کا ہوگا۔ تم اپنے عقیدہ جو چاہے رکھو، جس چیز کو چاہو پوجو، اپنی شادی بیاہ کے معاملات، اپنے وراثت کے معاملات جیسے چاہو کرو، اپنی اولاد کو جیسے چاہو تعلیم دو، لیکن یہ کہ نظام جو ہے اللہ کا ہوگا۔ نظام کو بدلنے کے لیے ہم طاقت استعمال کریں گے اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی۔ ہمارے پاس طاقت ہو اور پھر اللہ کے دین کو غالب نہ کرے تو ہم مجرم ہو گئے۔ ہاں طاقت نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ طاقت نہیں ہے تو طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرنا فرض ہے۔ جہاد کرو، جد و جہد کرو، دعوت دو، لوگوں کو آمادہ کرو کہ وہ کھڑے ہوں، وہ جڑے، مل کر جماعت بنے، قوت بنے، تاکہ پھر اس باطل کے نظام کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن ذہناً باطل کے نظام کو تسلیم کرنے کا اس سوال پیدا نہیں ہوتا۔ باطل نظام کے تحت آدمی، ایک بندہ مومن انڈر پروٹیسٹ رہ سکتا ہے، صرف احتجاج کے ساتھ۔ اس کی کوئی چاکری کرنا، اس کو سپورٹ کرنا، اس کی خدمت کرنا ناممکن۔ نظام باطل کے ساتھ جو ہے وہ تو انسان کو در حقیقت یوں سمجھیے کہ پوٹینشیل باغی کی حیثیت سے رہنا ہے۔ ہم باغی ہیں، ہمیں تو یہاں پر اللہ کا نظام لانا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ البتہ اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار ہمیں لینا ہے کس سے؟ وہ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت معین کی ہے، ایک منہاج معین کیا ہے، جو منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے جس کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کے ذریعے سے جد و جہد کرنی ہے۔ وہ منہاج محمدی کیا ہے؟ اس کو میری ایک کتاب موجود ہے 400 صفحے کی، سیرت النبی کا تجزیہ ہے، کیونکہ آج بھی میں نے جو باتیں کہی تھی شروع میں، اس میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضور نے تو دفاعی جنگ لڑی تھی، حضور نے ابتدا نہیں کی تھی۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حضور نے آغاز کیا ہے۔ ہجرت کے بعد مکے والوں کی طرف سے کوئی شے ریکارڈ پر نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اقدام کیا ہو حضور کے خلاف، اگرچہ وہاں پہ رائے تھی، کچھ وہاں ہاکس بھی تھے اور کچھ وہاں پر ڈس بھی تھی۔ ہاکس ابو جہل جیسا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم جائیں، آگے بڑھیں، مدینے پر حملہ کریں اور ہم اس فتنے کو، ان کے نزدیک یہ فتنہ تھا حضور اور اسلام، اس کو ختم کر دیں۔ لیکن زیادہ جو رائے پریویل کر رہی تھی وہاں وہ ڈبس کی تھی کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں سے چلے گئے وہ، اب یہ کہ باقی عرب کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوا ہم دیکھیں گے۔ لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے کے بعد ہی وہ جو چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کیے، جس کے نتیجے میں پھر غزوہ بدر ہوا ہے۔ تو غزوہ بدر جو ہے یوں سمجھیے کہ اگرچہ فوج کشی کر کے تو آیا ہے، ابو جہل اپنا لشکر لے کر 1000 کا آیا ہے، لیکن اس کا سبب کیا تھا؟ وہ تو حضور نے قافلے کے اوپر حملے کا پروگرام بنایا، اور ایک مشرک جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا نخلا میں۔ ان 2 اسباب کے سبب سے وہ جنگ جو ہے اس کا اتنا قارہ بجا ہے مکے میں۔ تو یہ جان لیجئے کہ اصل میں حضور کی تو بعثت اس لیے تھی کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، اللہ کے دین کو برپا کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو طریقہ ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے لیے جہاد کرنے کی محبت، اگر یہ سب سے زیادہ بالا تر نہیں ہو جاتی میرے اور آپ کے دل میں، ساری محبتوں سے بالا تر، تو ہمارا ایمان مشکوک ہے۔ اور اس کا معاملہ یہ ہے، وہ جو مشرکین عرب تھے ان کے لیے 2 آپشن تھے، ایمان لے آؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ تیسرا میں نے آپ کو بتایا امپلائڈ تھا کہ پھر یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ان کے لیے کیا تھا؟ اگر تم ایمان نہیں لاتے، یہودی رہنا چاہتے ہو، نصرانی رہو، لیکن تمہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی اور تمہیں جزیہ دینا ہوگا، ٹیکس دینا ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔